آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کراچی پولیس کو بھنگی بنانے والا کون، اور کراچی کے وہ کون سے 3 ڈی ایس پی ہیں جو کہ اڑنے کو ہے اس وقت تیار، اور 2 ایسے کون سے منہ پولیس افسران ہیں جنہیں ایس ایچ او لگانے کے لیے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے اپنے وضع کردہ نئے قوانین کو بلڈوز کرنا پڑا۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم پھر ڈی ایل برانچ پر بات کریں گے، کس طریقے سے انسپکٹر مشتاق کی مشاورت سے ایماندار ترین افسروں کو چن چن کر جو ہے ڈرائیونگ لائسنس برانچوں سے نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے سکر کے ڈی ایس پی عبد القدوس کلوڑ کو نکال کر ان کی جگہ جو ہے ایک انتہائی بے ایمان حرام خور پولیس انسپکٹر کی واپسی بھی کر دی گئی ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے شکارپور سے اغوا کیے جانے والے ایس ایچ او محبوب سمیت 5 پولیس اہلکاروں کی ڈرامائی واپسی پر۔ آیا ان کی واپسی جو ہے کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا کہ باضابطہ مقابلے یا آپریشن کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں پھر ہم اسپیشل برانچ کے ایک برطرف کیے گئے اے ایس آئی جو ہے الطاف حسین شاہ کی جو ہے فریاد بھی شامل کریں گے، جو کہ آڈیو بیان کی شکل میں ہے، جو کہ وہ آئی جی سے فریاد کر رہے ہیں کہ انہیں کیوں اور کن کی وجہ سے جو ہے ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ کوشش کروں گا کہ پروگرام کا دورانیہ زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کراچی پولیس کو بھنگی بنانے کا ذمہ وار کون ہے۔ گزشتہ روز جو ہے ایک بہت ہی نازیبا اور غلط قسم کا ایک واقعہ رونما ہوا کراچی کی ایک عدالت میں کہ سب انسپکٹر سہیل سے جو ہے وہ عدالتی حکم کے تحت جو ہے وہ جھاڑو پوچھے کا کام کروایا گیا، یعنی ایک طریقے سے انہیں بھنگی بنایا گیا۔ اور خود سرجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او امجد کیانی کے ہاتھوں میں کہتے ہیں کہ ہتھکڑیاں تک لگوا دی گئی تھی، اور ایک اور سب انسپکٹر کو جو ہے جیل بھجوا دیا گیا 7 روز کے لیے۔ یہ تمام تر کارروائیاں جو ہے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے کی گئی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس تمام تر کارروائی کا ذمہ وار کون ہے؟ آیا جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں یا کہ خود کراچی پولیس کے بڑے افسران؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ اپنے ماتحتوں سے تو اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے کام کرواتے رہتے ہیں، یعنی اتنے گرے ہوئے کام کہ وہ اپنی رات رنگین کروانے کا سامان تک ان سے جو ہے منگواتے ہیں۔ وہ کام جسے معاشرہ انتہائی گندے الفاظ میں یعنی کہ گالی کے طور پر استعمال کرتا ہے، وہ کام جو ہے پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ اپنے انہی ماتحتوں سے کرواتے ہیں، شراب تک منگواتے ہیں، دوسرے بہت ہی غلط ترین کام کرواتے ہیں۔ تو ان کاموں کے مقابلے میں جھاڑو پوچھا یا انہیں بنگیوں والا کام لینا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ذمہ وار جو ہے وہ مجسٹریٹ سے زیادہ خود پولیس کے اپنے بڑے افسران بتائے جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے پولیس افسروں کی پوسٹنگ جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں کروائی گئی ہے، وہ ان پوسٹوں کے لیے کسی بھی طریقے سے اہل نہیں ہیں، وہ قانون کے ابجد سے واقف نہیں ہے، انہیں یہی نہیں پتا کہ ضابطہ فوجداری کی 174 کی جو کارروائی ہے یہ کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے یا کہ یہ ایک رپورٹ ہوتی ہے، انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ سی آر پی سی کی دفعہ 109 جو ہے اس میں ایف آئی آر ہوتی ہے یا کہ یہ ایک رپورٹ ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا انہیں نہیں پتا، انہیں جو ہے صرف دمڑے لے کر جو ہے وہ ایس آئی او بنا دیا گیا، انہیں انویسٹیگیشن کا انچارج۔ تو ان کو اس طرح کے قانون سے ناواقف لوگوں کو جب آپ انویسٹیگیشن کے انچارج بناؤ گے تو انہیں عدالتوں سے اسی قسم کی سزاؤں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ذمہ وار اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ افسران اور خود عدالتی جو مجسٹریٹ ہیں، عدالتی عملہ جو ہے وہ نہیں، بلکہ خود
पुलिस के बड़े अफसरान। लेकिन उसके बावजूद हर आदमी की एक इज्जत नफ्स होती है, तो ये किसी को भी हक नहीं होता है कि किसी के इज्जत नफ्स को डैमेज करे, मजरू करे। हर आदमी की इज्जत सेम होती है। मर्तबा जो है वो इज्जत के बढ़ाने या घटाने का बाइस नहीं बनता कि अगर एक आदमी जुडिशल मजिस्ट्रेट है, अगर एक आदमी सेशन जज है, या एक आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, तो उसकी खुदा न खास्ता इज्जत जो है वो उसके अर्दली से बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है। जो इज्जत उसके अर्दली की है वही इज्जत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की, और वही इज्जत जो है सिपाही की भी है, वही इज्जत जो है कोतवाले शहर की भी, वही इज्जत जो है वो खुद आईजी सिंध की भी। इज्जत का मेयार सबका इक्वल है, तो लिहाजा किसी की भी इज्जत नफ्स को मजरू करने का हक किसी को भी नहीं है। तो ये जो कुछ हुआ अदालत में, उस पर सिवाय मातम करने के, सिवाय अफसोस करने के और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं जो उन्वान था कि कराची पुलिस को भंगी बनाने वाला कौन है, तो आप समझ गए कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। चूंकि इन पुलिस वालों का ताल्लुक वेस्ट जोन से था, इसलिए वेस्ट जोन के अफसरों को और खुद कोतवाले शहर को मैं बिलवास्ता या बराह रास्त इसका जिम्मेवार ठहराता हूं। अब हम बात करते हैं वो कौन से 3 डीएसपी हैं जो कि इस वक्त उड़ने को है तैयार, और वो जो है एज अ एसडीपीओ जो है वो काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब उनकी पोस्टिंग हुई थी उस पर भी मैंने इस पर मातम किया था, उस पर भी मैंने इस पर वावेला मचाया था, उस पर मैंने शोर मचाया था कि ये जो पोस्टिंग हुई है ये एक तरीके से खादिम रिंद को नाकाम बनाने की एक भयानक साजिश है। ऐसे पुलिस वालों को आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सब डिवीजन का डीएसपी बना दिया था जो कि वहां काम करने के बिल्कुल भी अहल नहीं है। अब पता चला यह है कि सुरजानी के जो डीएसपी हैं ताहिर खान, जिनकी सारी सर्विस जो है वो ट्रैफिक की, एक दिन की, एक घंटे की भी उनकी सर्विस जो है किसी थाने की नहीं है। जब से वो भर्ती हुए हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए, अब डीएसपी बन गए, 20 साल हो गए। इन 20-22 सालों में, 22-25 सालों में वो एक दिन भी थाने में थे, तो कैसा सब डिवीजन को वो चला सकते। यही वजह है कि उन्होंने जो है एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात की और हाथ जोड़ते हुए कहा कि आली जा, मुझे माफ कर दे, मुझे यहां से फारिग कर दे, मुझे दोबारा से जो है वो ट्रैफिक पुलिस में भिजवा दिया। इसी किस्म की दरख्वास्त, इसी किस्म की इल्तिजा जो है खुद दरख्शां के जो डीएसपी थे काशिफ नदीम ने भी की थी, लेकिन काशिफ नदीम की दरख्वास्त पर ताहाल जब गौर नहीं हो सका तो वो मेडिकल पर चले गए। उन्होंने रवानगी कर दी कि मैं ये बोझ उठाने के काबिल नहीं हूं, लिहाजा मैं छुट्टी पर चला जाता हूं। एक तो ये हुआ। अब इसके अलावा जो है खुद वसीम जो जिनकी पोस्टिंग हुई, जो पहले के पीएसओ थे अरसा दराज से खुद केपीओ में एडिशनल आईजी कराची के, वसीम की पोस्टिंग जो है न्यूटाउन में कर दी गई थी, लेकिन ताहाल जब से उनका ऑर्डर हुआ है उन्होंने अभी तक अपना चार्ज नहीं लिया है। कहा यह जा रहा है कि वो भी जो है विलिंग नहीं है इस नई पोस्ट के लिए। इसी तरीके से जो है खुद लांडी कोरंगी के जो डीएसपी है हसन रजा, वो सारी जिंदगी उनकी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में गुजरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में उनको महा तजर्बा है कि किस तरह लाइसेंस बन सकते हैं, किस तरह नहीं बन सकते हैं। वो सूंघ कर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ड्राइविंग लाइसेंस जो है जाली है या असली है, ये बता सकते हैं। लेकिन उन्हें जो है किसी कार लिफ्टर को, किसी स्नेचर को या किसी जो है वो चोर डाकू को पकड़ने का कोई कक भी तजर्बा नहीं। इसी वजह से उन्होंने भी जो है वो इल्तिजा की थी एडिशनल आईजी कराची से कि उन्हें खुदारा इस मनसब से जो है हटा दिया जाए और उन्हें दोबारा ट्रैफिक में भिजवाया जाए। लेकिन उनकी भी फरियाद सुनने के बजाय जो है पहले तो उनके पास वो एक सब डिवीजन का बोझ उठाने को तैयार नहीं थे। कोरंगी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब डिवीजन जहां पर दिन रात डाकुओं का राज है, अब उन्हें जो है वो लांडी भी दे दिया गया जहां पर और भी ज्यादा वारदातें बढ़ चुकी, जिससे खुद इस नरम व नाजिक जो डीएसपी हैं इनकी हालत गैर इस वक्त हो चुकी है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। तो ये तो थी डीएसपी की बातें जो कि इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब बात करते हैं ये जो 2 पुलिस अफसरों को आज एसएचओ लगा दिया गया। इसमें से एक के बारे में मालूम हुआ है कि जुबैर नवाज को सुखन का और इस तरीके से अरशद जोगी को जो है सोराब गोट थाने का एसएचओ लगा दिया गया है। ये जो अरशद जोगी है ये तो कहा जाता है कि जवार हुसैन के पैनल से आया है। जवार हुसैन का राइट हैंड है, जवार हुसैन के साथ ये ड्यूटी कर चुका है और जवार हुसैन की
پرچی کے نتیجے میں ہی ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے۔ اب پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے خود کوتوال شہر یعنی خادم اعلیٰ خادم رن نے جو ہے وہ ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کروایا تھا کہ اب ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز یا ڈی آئی جیز جو ہے وہ براہ راست کسی بھی پولیس افسر کو ایس ایچ او نہیں لگا سکیں گے، اور کوئی بھی ایس ایچ او کے خلاف معمولی شکایتوں پر کارروائی نہیں کرے گا جب تک کہ کوئی سنگین شکایت ان سے متعلق نہ آئے۔ لیکن اب پتہ یہ چلا کہ وہ جو ایس ایچ او سوراب گوڈ تھے، ارشد آفریدی کی جو پوسٹنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے رشوت دینے کے بعد، تو وہ جو ہے وہ خود ہی اپنی اے ایس پی سے جگڑ کر جو ہے وہ میڈیکل کی چھٹی کر کے چلے گئے ہیں۔ تو تھانہ خالی ہو گیا تھا، کسی معاملے پر جو ہے جھگڑا ہو گیا، معاملہ بھی لین دین کا تھا تو نہ چل سکے، تو اس کے بعد جو ہے اب وہاں پر جو ہے وہ ارشد جوگی کی ایس ایچ او کیسز سے پوسٹنگ کر دی گئی۔ لیکن جو پوسٹنگ کا طریقہ کار وضع کیا تھا خود خادم اعلیٰ نے کہ بھئی کوئی ایس ایس پی کوئی ڈی آئی جی پوسٹنگ نہیں کر سکے گا، اگر وہ کسی کو ایس ایچ او لگوانا چاہتے ہیں تو 3 نام جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھجوائے گا اپنے زونل ڈی آئی جیز کو، اور زونل ڈی آئی جیز اس میں سے چھانٹی کر کے 2 نام جو ہے وہ کوتوال شہر کو بھجوائیں گے۔ ان 2 ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کریں گے اس تھانے کے ایس ایچ او کے۔ لیکن یہ جو دونوں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوئی ہے، ان پوسٹنگوں میں جو ہے اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ اوپر سے نام آئے کہ انہیں ایس ایچ او لگا دیا جائے۔ ایک کے بارے میں نے کہہ دیا ہے، خود جو ارشد جوگی ہے ان کی تو پرچی یقیناً جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ زوار حسین کی طرف سے آئی، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مبین طور پر اتنے میں معاملہ طے ہوا، اور خود اس کا جو ہے وہ زبیر نواز کا بھی اتنے میں نہیں بلکہ اس کو ڈبل کر دے تو اس میں یہ معاملہ طے ہوا۔ ان کی پوسٹنگ وہاں پر سکن تھانے میں ایز ایس ایچ او کر دی گئی۔ تو ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی وضع کردہ جو قوانین ہیں انہیں خود اپنے ہی قدموں کی ٹھوک کر بنا دیا گیا، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم چلتے ہیں سکھر کی طرف۔ اب یہ جو ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ آئے ہیں عرفان بلوچ، ان کے ساتھ ان کا ایک انوکھا لاڈلا جو ایز اے پی ایس او کام کر رہے ہیں مشتاق شاہ، انہوں نے آتے ہی کہتے ہیں کہ ایک تباہی مچا دی ہے۔ ایک عجیب طریقے کی پالیسی انہوں نے اختیار کی ہے کہ جو کام انتہائی محنت سے جو ہے اس سے قبل ڈی آئی جی تنویر عالم اوڈو کر گئے تھے، یعنی کہ کرپشن کا انہوں نے تقریباً خاتمہ کر دیا تھا، جعلی اور غیر قانونی طریقوں سے جو ہے لائسنسوں کا جو اجرا تھا، چاہے موٹر سائیکل کا، کار کا یا ایل ٹی وی ایچ ٹی وی، تقریباً اس میں جو ہے وہ غبن اور جو ہے غیر قانونی جو تھی کارروائیاں ختم کر کے زیرو کر دی تھی، اور اچھے ڈی ایس پی جو کہ ایماندار ترین تھے، اصول پرست تھے، دیانتدار تھے، ان کو انہوں نے پوسٹنگ کر دی تھی۔ اور اب جب یہ چینجنگ ہو گئی ڈی آئی جی کی اور خود مشتاق شاہ کے جب وہاں قدم پڑے تو اس کے بعد سے جو ہے ایماندار ترین، اصول پرست اور اچھے کام کرنے والے پولیس افسروں میں جو ہے ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے تو کراچی میں سعید آباد کے ڈی ایس پی جو ڈی ایل برانچ کے ہیں منیر آوان پریشان تھے، اطلاع یہ تھی کہ انہیں تبدیل کر دیا، لیکن ان سے پہلے ان سے بھی زیادہ سخت گیر اور ایماندار ترین جو ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ سکھر کے تھے عبد القدوس کلوڑ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی جگہ جو ہے وہ ایک جاوید شیخ کو جو ہے وہ شکارپور سے خاص طور پر ان کا ٹرانسفر کر کے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سکھر میں ایز اے ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ کے کر دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدوس کلوڑ کے خلاف اتنا بڑا جو ہے یہ قدم اٹھانے کی ضرورت یا نوبت جو ہے وہ ماں بدولت کو کیوں پیش آئی؟ میرا اشارہ جو ہے خود ان کی جانب ہے، کیا نام ہے، مشتاق شاہ کی طرف ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ایک ان کا لاڈلا یہاں پر بھی پوسٹڈ تھا ایز اے انسپکٹر، الطاف حسین سومرو کی، جس کی تصویر آپ لوگ اس پہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2015 سے جو ہے یہ اس ڈی ایل برانچ سکھر کا جو ہے یہ بلا شرکت غیر مالک حکمراں کے سے کام کرتا، دبا کے جو ہے یہ جعلی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے جو ہے یہ موٹر سائیکل
گاڑیوں کے، ٹرکوں کے، LTV HTV لائسنس سے 200 250 300 جو ہے روز کی بنیاد پر جو ہے 12,000 سے 15,000 روپے لے کے جو ہے یہ اس کو بنوایا کرتا تھا. یعنی ان کا یہ ہدف تھا کہ ایک دن میں جو ہے 10 سے 20 لاکھ روپے جو ہے اس کا ٹارگٹ یہ پورے کرنے کی خواہشمند ہوتے تھے. یہ ان کا طریقہ واردات تھا. یہ 2016 یعنی 15 سے یہ چلے ہوئے آ رہے ہیں. اور جب تنویر عالم اوڈو جو ہے وہ ایز اے DL برانچ کی DIG ہے تو انہوں نے قدوس شیخ کے ذریعے، قدوس کلوڑ کے ذریعے جو ہے اس سکر کے برانچ میں جو ہے صفائی کا عمل شروع کیا تھا. اس صفائی کے عمل کے دوران ہی جو ہے DSP قدوس کلوڑ، جس کی اس وقت تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے نورانی چہرے والے یہ DSP ہیں، انتہائی ایماندار دیندار. انہوں نے جو ہے کرپشن کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں جو ہے یہ پورا ایک نیٹ ورک خود اس انسپکٹر الطاف سومرو کا پکڑ لیا تھا. اس کے ساتھ یہ ملک حفیظ شیخ تھے اور 3-4 اور ان کے سپاہی اور کلرک تھے. وہ سارے کے سارے پکڑے گئے تھے. 12,000 رشوت لے کے یہ LTV بنا رہے تھے. کم از کم 10-15 لائسنس جو ہے وہ اس وقت پکڑے گئے تھے. اور ان کی رپورٹ پر ہی جو ہے وہ DIG نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں DL برانچ سے نکالے باہر کر دیا تھا. اب چونکہ یہ جو انسپکٹر الطاف سومرو ہے یہ کام کرتے ہیں، ان کے جو ہے لاڈلے جو ہیں وہ یہ کل کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا، بٹی کیا نام ہے اس بٹی کا، یہ ان کے خاص الخاص ہے. تو یہ نصیر بٹی جو MVI ہے یہ ان کے لیے کام کرتے تھے. کیونکہ موٹر وہیکل انسپکٹر تو یہ صرف ٹریفک کے انسپکٹر ہے، یہ ایک کسٹمر گاہک گھیر کے ان کو لاتے تھے. باقی سائن وائن کرنا ان کا کام تھا. کبھی کبھی جعلی سائن یہ بھی کر لیا کرتے تھے، لائسنس ان کا بن جایا کرتا تھا. اب انہوں نے جو ہے خود اسی الطاف سومرو کے کہنے پر جو ہے وہ DSP جو ایماندار ہے ان کو نکالے باہر کر دیا. اور ان کی جگہ پر خود الطاف سومرو کی سفارش پر ہی جو ہے یہ جاوید شیخ کو جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ DL برانچ میں کر دی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ 5 اور 5 10 اس کو ڈبل کر دو. اتنے جو ہے وہ دمڑے دیے گئے ہیں خود انسپکٹر مشتاق شاہ. کہا جاتا ہے کہ ان کو اور ان کے ذریعے یہ کام کروایا گیا، جو کہ انتہائی غلط کام ہے. اس پر میں قابل احترام IG راجہ رفت مختار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میں خدارہ اس میں انٹروین کرے، ورنہ جو ہے یہاں اندھے لنگڑے لولوں سب کو جو ہے یہ LTV اور HTV لائسنسوں کا اجرا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے ٹریفک حادثات جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود یہ ٹریفک پولیس کے یہی حرام خور افسران ہوں گے جو کہ رشوت لے کے جو ہے یہ لائسنسوں کا اجرا کرتے ہیں خلاف ضابطہ. اب پروگرام میں آگے چل کر ہم یہ بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری کسی سے کوئی ذاتی رنجش، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی مخالفت نہیں ہے. میں صرف اور صرف نیک نیتی کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا یہ پروگرام کرتا ہوں. جو خبریں مجھے آتی ہے خبر کو میں ایک امانت سمجھ کر جو ہے ویورز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں کسی خبر کے لیے کسی پولیس کے بڑے افسر کو ٹیلی فون کروں یا اس کو اگر ان کو میں کوئی میسج کروں کہ بھئی آپ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے کسی معاملے میں آپ سے بات کرنی ہے، تو کیا یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ بھئی میں اگر آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ میرے پاس نیوز آئی ہے تو اس پر آپ مجھے اپنا موقف دیں تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ اس میں صداقت کہاں ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو، تاکہ دونوں طرف کا ورژن جو ہے میں اپنے ویورز کے سامنے پیش کروں. کیونکہ مجھے جو ہے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو سزا دوں یا کوئی فیصلہ سناؤں کہ یہ چور ہے، یہ صحیح ہے، یہ فلانا. یہ میں سند بانٹنے کا اختیار میرے پاس نہیں. میرے پاس جو ہے دونوں طرف کی پکچریں پیش کرنے کا. تو اسی لیے میں نے ابھی کچھ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ لاڑکانہ کے DIG جو ہیں، جو کہ اچھے ہمارے قابل احترام ہیں، دوست ہیں، ان کو میں نے 2-4 دفعہ فون کیے، میسیج چھوڑے. وہاں سے شکارپور سے کوئی SHO اور 4-5 سپاہی پولیس والے ہوا ہوئے تھے. میرے پاس خبر تھی، میں نے کہا ان کا موقف لوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں. اسکرین پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی جو کنورسیشن ہوئی، جو ان کو میسیجز میں جائے، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے کہہ دیا کہ بھئی آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. اب ویور آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کوئی میرا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا ہے تو ٹیلی فون نہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ میں اس کو بلیک میل کروں گا. بھئی میں آپ سے ٹیلی فون پر اگر بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کوئی دل لگی تو نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے کوئی گپ شپ تو نہیں کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے انفارمیشن لینا ہے، آپ کو انفارمیشن دینا ہے، آپ سے کنفرمیشن کرنے کی چیز کی. آپ اگر کنفرمیشن نہیں کرو گے تو جو خبر آئے گی ہم اس کو تو آگے کر دیں گے. اس کے بعد پھر آپ شور مچاتے ہو کہ جی آپ ہمیں بلیک میل کرتے ہو، آپ نے ہم سے یہ کیا، آپ نے مخالفت. بھائی یہ تو ایک بڑی عجیب قسم کی آپ نے میرے پہ
الزام لگایا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا آپ کے اس الزام سے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے ہماری میڈیا والوں پر اگر کسی کو آپ نے کسی میڈیا والے کو شٹ اپ کال دینی ہے یا اس کو آپ نے بدنام کرنا ہے اس کو، تو آپ نے ایک دم اس کو کہہ دو بھئی کہ یہ تو بلیک میلر ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا والے پاکستان میں واقعی بہت زیادہ بلیک میلر ہے، زیادہ بلیک میلر ہے. بہت کم انگلی میں آپ گن سکتے ہو کہ جو اچھے ہیں، باقی تو تقریباً ٹاپ سے نیچے باٹم سے ٹاپ تک جو ہے تقریباً بلیک میلر ہے. لیکن ہر بندہ بلیک میلر نہیں ہوتا. میں اپنے لیے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک ڈیلا لینے کا روادار نہیں ہوں. اگر آپ مجھ پر یہ الزام لگاؤ گے تو یقیناً مجھے تکلیف بھی ہوگی، صدمہ بھی ہوگا. اب آپ نے کہا کہ جی یہ کسی مخالف کے کہنے پر، بھئی جہاں سے خبر آتی ہے، خبر تو کہیں سے بھی آ سکتی، خبر آئے گی اس کو ہم بریک کریں گے. اب آپ نے خبر بھیجی کہ جی آپ نے ریکوری کر لی ہے، آپ نے برآمد کر لیا ہے ان 5 پولیس والوں کو. اب میں اس کو کیا کہوں؟ ظاہر ہے کہ برآمدگی آپ نے کر لی ہے، میں اس کو ڈرامائی اور پراسرار برآمدگی کا نام ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ برآمدگی کسی انکاؤنٹر کے نتیجے میں عمل میں نہیں لائی گئی. آپ نے کوئی برآمد کرنے سے پہلے کوئی 4-5 ڈاکو نہیں مار دیا، آپ نے کوئی ڈاکو کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی ہے. یہ آپ نے برآمد کہاں سے کی ہے؟ ظاہر ہے کہ راہ چلتے انہوں نے چھوڑ دیا، آپ نے پکڑ لیا. اب انہوں نے کیوں چھوڑا اس کی وجہ کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی اغوا کرتا ہے تو اغوا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان سے تاوان لینا ہوتا ہے. تاوان لیے بغیر کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. لوگ اغوا کیے جاتے ہیں اور واپس گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ نہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے اور کیسے وہ برآمد ہوئے. یہی حال جو ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان پولیس والوں کا بھی یہ بازیاب تو ہو چکے ہیں، لیکن ان کی بازیابی کو کارنامہ ظاہر کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہے. یہ حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ کسی کو کوئی خراش نہیں ہے، کوئی آپ کی ایک گولی نہیں چلی، کوئی مقابلہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کو آپ کیسا اپنا کارنامہ ظاہر کر سکتے ہو؟ یہ بحال یہ برآمد آپ نے کر لیے، واپس وہ آگے انہوں نے چھوڑ دیے. کوئی بکری کے بچے تو نہیں تھے کہ انہوں نے چھوڑ دیا پکڑ کے لائے. انسان کے بچے ہیں، وہ بھی پولیس والے، انہیں پتہ ہے کہ کون ان کو لے گیا تھا، کہاں رکھا گیا تھا، کیسے، یہ بتا سکتے ہیں. لیکن چونکہ پولیس والے ہیں اور یہ تمام کا تمام کہتے ہیں کہ ڈیل کا نتیجہ ہے، اسی ڈیل کا جس ڈیل کے نتیجے میں جو ہے خود پولیس والوں کو جو ڈسمس کیا گیا تھا اور ڈسمس کچھ لوگوں کو بی کمپنی بھجوایا گیا تھا، اور ان کی وہ سزا اس شرط پر ختم کرنے کی انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ان کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں. کردار کیا؟ مقابلہ کر کے ان کو لانے کا کردار تھا؟ نہیں، کردار یہ تھا کہ ان سے بات چیت کرو ڈاکوؤں سے اور ان کے مطالبے مان کر جو ہے ان مغویوں کو واپس لاؤ. یہ ان کا تھا ڈیل، اور اس ڈیل کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ یہ واپسی ان کی ہو گئی. تو لہٰذا اس کو اپنا کارنامہ سر انجام دینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ میری آج کی بات بھی جو ہے وہ میرے بہت سے دوستوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ سی ایم ہاؤس میں جو اجلاس ہوا تھا جس میں آئی جی اور یہ خود سارے پولیس افسران موجود تھے اور خود ڈی آئی جی لڑکانہ موجود نہیں تھے، اور جس قسم کے سخت ترین زبان جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈی آئی جی لاڑکانہ کے لیے استعمال کی گئی تھی ان کے اگلے پروموشن سے متعلق، اس کا بھی مجھے علم ہے، لیکن میں اس کو یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ کوڈ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ خبر میرے پاس پوری کی پوری ہے. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے ناظرین، وہ ہے ایک اسپیشل برانچ کا ایک اے ایس آئی جس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا، الطاف حسین شاہ. یہ ان کا ویڈیو کلپ آپ سنیں، دیکھیے کہ وہ اس وقت کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم جناب والا. ایسا ہے کہ 23/10/2021 کو میرا سپاہی سلطان احمد رند اکیلا اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا. صبح سویرے کا ٹائم تھا، 6:25 پہ. تو 2 نامعلوم افراد نے اس کو شہید کر دیا، گولیاں مار کر اس کو شہید کر دیا. ایک جو ہے ساتھ میں ایک زخمی ہو گیا، بہرام سے ایک زخمی ہو گیا تھا. اس کی رپورٹ میں نے پاس کروا دی اپنے کنٹرول پہ کہ ایسے ہمارے سپاہی کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا ہے. خیر وہ رپورٹ پاس ہونے کے بعد پھر اس کے نماز جنازہ کی تیاری اور یہ وہ جیسے ہوتا ہے وہ سارا فارمیلٹی پوری کرائی، سلامی ہوئی. اس کے بعد شام کو رات کو دیر سے ذات کا وہ رند تھا، سلطان شہید سلطان رند. تو اس کے جو سالے ہیں نیّر رند، مہندی رند، یہ اپنے
بالا افسران جو ہمارے بالا افسران ہیں ان کے رابطے میں آ گئے، تو انہوں نے بالا افسران رندوں نے، جو خادم حسین رند اسپیشلی ایک خادم حسین رند ہے، دوسرے بھی ایک دو رند اور افسر تھے، جو انہوں نے کہا کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے نا اس طریقے سے بناؤ، جو اس کا انچارج ہے اس کے ساتھ دکھاؤ تاکہ اس کے بچوں کو مراد مل سکیں۔ پھر مجھے بھی ان کے موبائل سے انہوں نے مجھے بھی حکم ملا کہ آپ ایسی ایف آئی آر کرواؤ سرکار طرف سے، سرکاری طرفاں ایک ایف آئی آر ہو گئی۔ ایف آئی آر ہونے کے بعد وہ کیس 1.5 مہینے تک جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد اے کلاس ہو گیا، کیونکہ بلائنڈ مرڈر تھا، کوئی ثبوت نہ ملے تو اے کلاس کر دیا۔ اے کلاس کرنے کے بعد میری بدلی ہو گئی تھی حیدرآباد۔ حیدرآباد آنے کے بعد 13 مہینوں کے بعد انہی جو ایف آئی آر میں جو گواہ رکھے تھے میں نے، ایس ایچ او صاحب نے جو گواہ رکھے تھے وہ اس کے سگے سالے گواہ رکھے تھے، ان گواہوں نے ڈی ایس پی گھوٹکی کو لے دے کر 4 نام کھلوا دیے۔ واضح رہے کہ ایف آئی آر میں 2 نام معلوم افراد تھے اور انہوں نے 4 نام کھلوائے۔ 4 نام کس کے کھلوا دیے؟ ایک اپنے بھائی کا سگا بھائی، ایک اپنے سگے ماموں کا، ایک اپنے چاچا کزن کا۔ تو اس طریقے سے اپنے سگے برادری ہی کے نام کھلوا دیے، اور میری بھی اس وقت وہاں پہ میرے نام سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ بنا کر سگنیچر کر اے ٹی سی کے کورٹ میں کیس کھول دیا گیا۔ کیس کھل گیا، جب مجھے نوٹس آنے لگے تو پھر میں جاتا رہا وہاں پہ عدالت میں، مگر میں تو موجود تھا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے دیکھے، اور نہ ہی یہ پولیس نے کوئی ثبوت دیا کہ یہ قاتل ہیں۔ پولیس کے سارے پیپر میرے پاس ہیں، فرسٹ آئی او کے، سیکنڈ آئی او کے، اور گواہوں کے، خود گواہ جو ہیں وہ خود بھی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زخمی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہیں قاتل ہیں، اور میرے آنکھوں دیکھے قاتل ہو رہے ہیں۔ یعنی میری اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ASI الطاف نے دیکھے، خود اب پہچان لیے ہیں کہ یہ قاتل ہیں۔ لہٰذا میں نے ایف آئی آر جو بیان جو عدالت میں دیے وہ میں نے ایف آئی آر پڑھ کر سنا دی۔ بس میں نے 162 کا جو ڈی ایس پی نے بنائے ہوئے تھے کاغذ، اس میں وہ میں نے نہ میں نے کی تھی، نہ میں نے وہ پڑھ کر سنائی ہے۔ میں نے کہا یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے سائن نہیں ہیں۔ پھر اس طریقے سے کچھ دنوں کے بعد یہی رند جن کا میں نے فائدہ کروا دیا، 1 کروڑ روپے لے لیا انہوں نے، شہید کا 1 کروڑ روپے لے لیا، تنخواہ چالو ہو گئی، سب کچھ ان کا مراد ملنے شروع ہو گئے ان کے، تو انہوں نے ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند کے پاس پیش ہو کر میرے خلاف الزامات لگائے، اور ڈی آئی جی تھا، اس نے میری نہیں سنی، مجھے ایک شوکاز نوٹس دیا، اور اس نے جو میں آپ کو سینڈ کروں گا وہ بھی، اور اس ایک شوکاز نوٹس دیا، دوسرے دفعہ میں اس نے مجھے بلا کر ان پرسن بلا کر مجھے اس نے نہیں سنا۔ یہ باتیں جتنی یہ ساری میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سب میں اس کو بتا چکا تھا سب باتیں، اور اس کے میرے پاس پروف ہیں، لیٹر ہیں، سارا کچھ ہے میرے پاس، مگر اس نے میری نہیں سنی اور مجھے ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے اپیل داخل کی ہوئی ہے آئی جی آفس ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی آفس میں میری فائل پڑی ہوئی ہے، مگر ابھی تک مجھے کال نہیں آئی۔ اور جناب اعلیٰ آئی جی صاحب نے جو کمپلینٹ سیل بنا رکھا ہے اس پہ بھی میں نے 2-3 مرتبہ کمپلینٹ کی ہے کہ آپ مجھے اردلی روم میں بلائیں، مجھے سنیں حقیقت کیا ہے اور کیوں مجھے ڈسمس کیا گیا ہے۔ اس نے تو اپنی رند ذات کی وجہ سے مجھے ڈسمس کیا، اور جبکہ اس نے ڈسمس آرڈر میں لکھ رہا ہے کہ انکوائری ڈی ایس پی نے جو انکوائری کی، جو انکوائری میں نام کھولے، وہ ASI الطاف نے عدالت میں نام نہیں لیے، جبکہ ڈی ایس پی
خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی انکوائری نہیں کری، اور اس کے بعد اور بھی ثبوت پھر جج نے دیے کہ اگر الطاف الطاف حیدرآباد ڈیوٹی پہ ہے تو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کے پاس آپ کے پاس وہ آیا، آپ نے کوئی نوٹس دیے اس کو یا کوئی خط اس کو بھیجا آپ نے، تو وہ بھی آپ نے ریکارڈ کے ساتھ نہیں لگائے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے جھوٹے اس کے سائن مینیج کرے۔ لہذا آج اتنا ہو سکے تو میں آپ کو اور بھیج رہا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، شکریہ، تھینک یو، میری تھوڑی سی آواز اٹھا دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی راجہ رفت مختار صاحب، یہ تھے اسپیشل برانچ سکھر کے اے ایس آئی الطاف حسین، جنہیں جو ہے جھوٹ کا حصہ نہ بننے کی پاداش میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ برطرف کرنے والے کون ہیں آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب راجہ رفت مختار صاحب، آپ سے مودبانہ گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ اس میں انٹروین کریں، اس اے ایس آئی کو آپ بلائیں اور ان کی فریاد سنیں، اس پر آپ ایک انکوائری کروائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں کہ اگر واقعی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، تو اب انہیں انصاف دلانا جو ہے وہ آپ کے فرائض میں شامل ہیں، ان کے ساتھ آپ انصاف کریں۔ یہی حالات، یہی وقت اور یہی اخلاق اور یہی قانون کا تقاضا ہے۔ جانے سے پہلے ناظرین، یہ ایک تصویر آپ لوگ دیکھیں، یہ خیبر پختونخوا پولیس کے ایک انسپکٹر کی تصویر ہے۔ اب اس انسپکٹر کی میں عظمت کو سلام کرتا ہوں، اس کی طاقت کو میں سلام کرتا ہوں، ان کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں۔ ڈٹے، جھکے نہیں، حق سچ کا انہوں نے ساتھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں جو ہے پاکستان کی تمام پولیس کو اپنا مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ پولیس افسر جو ہے صرف اور صرف قانون کا وفادار انہیں ہونا چاہیے، انصاف کا وفادار ہونا چاہیے، اپنے محکمے کا وفادار ہونا چاہیے۔ انہیں کسی کے بھی حکم پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے، ایسا حکم جو کہ قانون کے صریحاً خلاف ہو۔ اس پولیس افسر کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ مراد سعید کے گھر والوں کے خلاف جھوٹے پرچے کیے جائیں، انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس انسپکٹر نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ میں ڈسمس ہونا پسند کروں گا، لیکن میں کوئی غلط کام اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا۔ یہی پولیس افسر کی شان ہے، یہ جو انہوں نے وردی پہن رکھی، یہی اس وردی کا تقاضا ہے۔ یہ جو حلف اٹھاتے ہیں، یہ اس کا ایک طریقے سے پاسداری ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہو، آپ نے نہیں کرنا ہے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس والے جو ہے اپنی پوسٹنگوں کو اصول کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اس طرح کے پولیس والے جو ہے وہ قابل تعریف ہیں، ان کا کردار جو ہے مثالی ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کی تمام پولیس کو، خاص طور سے پنجاب اور سندھ پولیس کو جو ہے وہ انہیں مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔